اتنی پرانی جماعت جو کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہی ہو، جو لوگوں کے لیے رحمت بنی ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نئی جماعت ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں ان کو انگریزوں نے پیسہ دے کر کے تیار کیا ہے. الحمدللہ انگریزوں کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا، اس وقت ہم تھے. آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ ہندوستان، پورے ہندوستان پر ذرا اچھی طرح سے بتائیں مولانا، دہلی پر انگریزوں نے قبضہ کس سن میں کیا بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سن میں کیا؟ 1857. 1857. انگریز یہ دہلی میں آ رہا ہے 1857 میں. اللہ اکبر. سن لو میرے بھائیو، جڑ جاؤ ہم سے، کتاب و سنت کے شہدائی بن جاؤ. انگریزوں کی یہ جماعت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ والی یہ جماعت اور گروہ ہے. 1857 میں انگریز دلی میں آ رہا ہے، اور سب سے پہلے دلی میں جس نے کتاب و سنت کی دعوت دیا وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. تاریخ یاد رکھو، پھر یاد رکھو انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 عیسوی کے اندر. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 کتنے میں؟ اردو کی گنتی آتی نہیں آتی بھائی آپ لوگوں کو؟ 1732 عیسوی میں دہلی سے حج کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ اجمیر. کہاں گئے تھے حج کرنے؟ مکہ گئے تھے بھائی، مکہ گئے تھے. اللہ اکبر. کتاب و سنت میں حج صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، کہاں؟ مکے کے اندر. 7 مرتبہ نہیں 14 مرتبہ چلے جاؤ، جب بھی اجمیر میں حج اور عمرہ نہیں ہوگا. حج کرنے کے لیے مکہ ہی جانا پڑے گا، اور کہیں دوسری جگہ حج نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سن 1732 عیسوی کے اندر مکہ گئے حج کرنے کے لیے. حج کر کے جب مدینہ گئے، مدینے کی زیارت کے لیے، تو مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے اپنے ٹھکانے پر جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک صاحب بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے دہلی میں گزارا تھا، اور دہلی میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا کیا؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، وقال محمد، وقال حسن، وقال ظفر. کہتے ہیں اللہ کی قسم دلی میں سن 1732 عیسوی کے پہلے دلی میں جو میں نے علم حاصل کیا تھا اس میں کیا تھا؟ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، قال ابو یوسف، قال محمد، قال حسن، قال ظفر، یہی سب سنا تھا. کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے جب راستہ پکڑ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے. ہم نے سوچا شاید ہدایہ، یہی سوچے ہوں گے ہدایہ کا درس ہو رہا ہے بھائی، یا سوچے ہوں گے شرع وقایہ کا درس ہو رہا ہے. بیٹھ گئے وہاں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں وہاں نہ قال ابو یوسف ہے نہ قال ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ قال رسول اللہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. کہتے ہیں میں نے کچھ اور کالا پڑھا تھا اور یہاں کالا کے آگے رسول اللہ آ رہا ہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک حدیث سنی، 2 حدیث سنی. وہ تھے حضرت ابو طاہر محمد ابراہیم القردی رحمت اللہ علیہ. وقت کا محدث تھا، وقت کا اہل حدیث تھا، جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہا تھا اور کتاب و سنت کی خدمت کر رہا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی علم قال رسول اللہ بھی ہے. دوسرے دن ان کے پاس دیر تک بیٹھا، بڑا مزہ آیا. کہتے ہیں پھر 14 مہینے، کتنے مہینے؟ 14 مہینے یعنی تقریباً 1.5 سال میں نے دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں اٹھائی.
صرف ہم نے پڑھا تو قالا رسول اللہ پڑھا. اللہ اکبر. شاہ صاحب کہتے ہیں جب 14 مہینے تقریباً 1.5 سال میں نے قالا رسول اللہ پڑھا, اب ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ آج تک میں نے دہلی میں جو علم ہم نے پڑھایا ہے اور جو ہم نے تعلیم دی ہے, جو ہم نے حاصل کیا یا ہم نے جو لوگوں کو بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے, اور قالا رسول اللہ تو اب ہمیں سننے میں آیا. کہتے ہیں 14 مہینے گزر جانے کے بعد ہم نے اپنے استاد محترم امام ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی. حضرت اگر آپ اجازت دے دیں تو اب میں مدینے میں رہنے کے بجائے اپنے پرانے وطن دہلی میں جاؤں گا اور وہاں جا کر کے قرآن و حدیث کا علم لوگوں میں عام کریں, پڑھائیں. کیوں؟ ہمارا بر ہندوستان وہاں صرف قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, وہاں قال رسول اللہ نہیں ہے. ہمارے استاد محمد ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب الوداعی ملاقات ہم نے اپنے استاد سے کیا, مصافحہ ملایا, سلام کیا, تو اس وقت میں نے اپنے استاد کے سامنے کہا تھا یا استاد محترم نسیت کل شیء کنت عارفہ الا طریقا یؤوینی الی ربکم. اے استاد محترم یاد رکھیں جو علم ہندوستان سے قال ابو حنیفہ قال ابو یوسف لے کر کے آیا تھا ہم مدینے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اور جو علم آپ سے میں نے سیکھا ہے یہی علم اب ہم لے کر کے ہندوستان جا رہے ہیں. انگریز دہلی میں کب آیا؟ 1857 میں, اور حدیث اہل حدیث دہلی میں حدیث پڑھانے لگا, اور کتاب و سنت کی دعوت کب دیا؟ تقریباً 100 سال پہلے کی زیادہ ہوا. 1857 اور 1732 یعنی 1 صدی پہلے اہل حدیث کہاں پہنچ گئے تھے؟ اہل حدیث کہاں تھے میرے بھائیوں؟ مکے میں. کیوں؟ انگریز پیدا کرتا اور انگریز اہل حدیثوں کو تیار کرتا, اور اہل حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے تو سن 1857 کے بعد یہ پیدا ہوتے. اور وہی نہیں, اور آپ لوگوں کو سنا دوں, یہ بہت غلط فہمی ہے میرے بھائیوں. علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یو پی کا وسط کا حصہ ہے. اللہ اکبر. وہاں وہ دار شاہ اجمل بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں وہ کتاب و سنت کی دعوت دے رہے تھے. حالانکہ اللہ اکبر انگریزوں کی حکومت ابھی الہ آباد میں بھی نہیں تھی, وہاں بھی بہادر شاہ ظفر سے پہلے, وہ ابھی انگریزوں کے 150 سال پہلے کا واقعہ یہ ہے. انگریزوں کا کوئی تعلق اہل حدیث ہونے سے نہیں تھا. اور کیا تھا ہم ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. علامہ فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو کتاب لکھتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما اہل حدیث سے دگارانہ شنا سے بحدیث مصطفیٰ چوچرانہ شنا سے, ہم اہل حدیث ہیں. پتا چلا انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی ہندوستان الہ آباد میں اہل حدیث موجود تھے. لندن سے اہل حدیث اپنے پادریوں کو تو لے کر کے آیا ہے, لیکن اہل حدیثوں کو لے کر کے نہیں آیا. انگریزوں سے 100 سال 150 سال پہلے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے میرے بھائیوں. اور ذرا سنو, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. شاہ ولی اللہ دنیا سے چلے گئے اپنے بعد, اور انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت کی. جی اللہ اکبر. بہرحال بتا رہا تھا کہ ہوا کیا میرے بھائیوں, یہ کوئی تعلق اس سے نہیں, یہ سینکڑوں سال پہلے سے. علامہ فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے کو اہل حدیث کہتے رہے, اور اہل حدیث گروہ موجود تھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے, کتاب و سنت کی دعوت دی, کتابیں لکھی, اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی اپنے شاگردوں کو. تو ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا میرے بھائیوں. جب ان کا دور آیا انہوں نے بھی کھل کر کے کتاب و سنت کی دعوت دی. اور ذرا سنو,
1800 یاد کر لو. آپ جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب جو ہند پورے بر صغیر میں عقیدے پر، توحید پر، شرک و بدعات کی تردید میں لکھی گئی ہے، وہ انگریزوں کے آنے کے پہلے دلی میں لکھی گئی، وہ تقویۃ الایمان نامی کتاب ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ میرے بھائیو، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے ہندوستان میں بر صغیر میں موجودہ کفر و شرک بدعات جو پھیلی ہوئی تھی ان کے خلاف کتاب لکھی. یہ تاریخ کے ہند کے اندر بر صغیر کی سب سے پہلی کتاب ہے میرے بھائیو، تقویۃ الایمان، جو عقیدے پر لکھی گئی. اور سب سے پہلے یہ شائع جو ہوئی ہے 1826 عیسوی کے اندر. کتنے میں میرے بھائیو؟ 1826. انگریز کب آیا؟ 1857 میں. اس کا مطلب ہے کہ شرک بدعات کے خلاف اہل حدیث گروہ اور یہ صحابہ کی جماعت، نبی کی جماعت، کتاب و سنت کی دعوت دینے والی جماعت اپنے فریضے کو ادا کرتی رہی. انگریز ابھی کلکتہ میں تھا اور دلی کے اندر 1826 عیسوی کے اندر تقویۃ الایمان، توحید سنت کی دعوت دینے والی اور شرک بدعات کو مٹانے والی یہ کتاب چھاپی گئی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی. لیکن ہوا میرے بھائیوں یہ انگریزوں کے ہاں دلی میں آنے سے چند سال پہلے، تاریخ نوٹ کر لو، 1852 عیسوی کے اندر انگریز آیا 1857 میں، اور 1852 عیسوی کے اندر اس کا کسی نے تقویۃ الایمان کا انگلش میں سب سے پہلے ترجمہ کر دیا گیا، عربی سے اردو، اور اردو کے بعد 1852 میں کس زبان میں ترجمہ کر دیا گیا؟ انگریزی میں. اب انگریز جب دلی میں پہنچا تو اس کو انگریزی میں یہ کتاب مل گئی. انگریز آج بھی سمجھتا ہے، پہلے بھی سمجھتا رہا کہ اگر کتاب و سنت کی دعوت عام ہوگی تو دنیا میں اس قوم کو مٹانا اور اس قوم پر غالب آنا بالکل ناممکن ہے. جو قوم کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہو اور جو قوم شرک و بدعات سے بری ہو اور شرک و بدعات سے دور ہو، ایسی قوم پر غالب آنا ناممکن ہوا کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیو، انگریزوں نے جب اس کتاب کو پڑھا انگریزی میں 1852 میں 57 میں جب آئے اور اس کی تقویۃ الایمان کو انگریزی میں پڑھا تو کہا اگر یہ کتاب عام ہو گئی اور لوگ ہندوستان میں رہنے والے یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں گے اور یہ ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے گا اور اطاعت گردن صرف نبی کے سامنے اور نبی کی حدیث کے سامنے جھکائیں گے، تو دہلی کے مسلمانوں پر اور ہندوستان کے مسلمانوں پر قابو پانا، غالب آنا ناممکن ہے. اسی لیے انگریز نے میرے بھائیوں جو تحریک نجد کے اندر چلی تھی، وہابی جس کو انگریز کہتا تھا، انگریزوں نے فوراً تقویۃ الایمان پڑھانے والے اور لکھنے والے اور وہ مقدس گروہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ فاخر ظاہری، شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی تھی، اس سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے انگریزوں نے کہا یہ وہابی ہیں، اور وہابی کہہ کر کے اہل حدیثوں کو کی دعوت کو، کتاب و سنت کی دعوت کو اس قدر انہوں نے مجروح کیا اور اتنا پروپگنڈا کیا، اللہ اکبر، کہ مسجد کے امام صاحب بیچارے تھے اور بادو میں سپر مارکیٹ تھی، انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے. سپر مارکیٹ تھی، وہ بیچارہ ہندو تھا، سپر مارکیٹ والا ہندو ہے، لیکن مسجد کے امام صاحب تھے، انگوٹھا چھاپ لیکن تھے امام، ان سے بڑی محبت کرتا تھا. کیوں؟ گائے اگر دودھ نہ دے تو امام صاحب روٹی پر دم کر کے دیتے تھے، گائے اس کی دودھ دینے لگتی تھی. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے وہاں جا کر کے اللہ اکبر سب کچھ کرتے تھے. پتہ نہیں ایک مرتبہ دونوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو وہ بنیا بیچارہ ہندو جو سپر مارکیٹ والا تھا، وہ امام صاحب کو فری میں اناج اور غلہ دیتا تھا، بالکل فری میں، ان سے قیمت نہیں لیتا تھا.
جب دونوں کی کھٹک گئی تو امام صاحب کو فری میں غلہ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب دوبارہ فری میں غلہ نے قیمت دو۔ اس کے بعد امام صاحب بہت غصے میں آئے، اعلان کر دیا بھائی غیر مسلم سے سودا لینا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا کل تک تو آپ فری میں لیتے تھے، آج حرام کیسے ہو گیا؟ بڑا مسئلہ بن گیا میرے بھائیوں۔ کوئی ایک آدمی بھی غلہ لینے سے انکار نہیں کیا، سارے محلے کے لوگ ہندو بنیا سے سامان لے رہے تھے۔ مولوی صاحب کو شیطانی سوجی، جمعے ایک دن اعلان کیا لوگوں سنو سنو، یہ ہندو جو ہے بہت برا ہو گیا، کیا یہ وہابی ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے غلہ نہیں خریدنا۔ ہندو اور وہابی، جب اس لوگ مولوی صاحب نے کہا یہ ہندو وہابی ہو گیا تو لوگوں نے کہا وہابی سے تو سامان نہیں خریدیں گے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اس قدر بدنام